فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین شب جمعہ ہے شب دعا ہے، خاص طور پہ جن کے سال ثواب کی مجلس ہے، سید ناصر عباس رضوی اور سلیم لکشمی اور استاد سید سبت جعفر شہید سردار اور شہید طارق حسینی کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے۔ آپ میں سے بہرحال اکثر تعداد جو ہے وہ زائرین محترم کی ہے، تو گفتگو بھی میں بہرحال اسی تناسب میں کروں گا۔ سب سے پہلے تو چند فضائل بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے کہ بہرحال اللہ نے آپ سب کو توفیق دی ہے کہ آپ لوگ یہاں زیارت پر آئے ہیں، تو معرفت کے ساتھ زیارت بہت ضروری ہے۔ انسان زیارت پہ تو آتا ہے اور بہرحال جتنی اس کی نالج ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، اسی حساب سے وہ زیارت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن جو روایات خاص طور پہ بھی معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے آئی ہیں، اس میں زیارت کے ساتھ جو ہے وہ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس نے معرفت کے ساتھ زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب ایک زیارت نارمل ہے، ایک زیارت معرفت کے ساتھ ہے۔ معرفت کیا؟ یعنی انسان ادراک رکھتا ہو، پہچان رکھتا ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ وہ کہاں آیا ہے، اس کو یہ پتا ہو کہ وہ کیوں آیا ہے۔ کیونکہ جتنا آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، اس کی پوسٹ کیا ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں، تب انسان اس حساب سے اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس حساب سے اس سے مانگتا ہے۔ اب ایک جگہ جو ہے وہ جنت کے مقامات مل رہے ہوں اور وہاں انسان آ کر دنیا کی چیزیں مانگے تو انسان خسارے میں ہے۔ وہاں پہ یہ چھوٹی سی چیز مانگنے آیا ہے، ہم تمہیں اس سے بہت بڑی چیز دینے کے لیے ہیں۔ تو جس مقام پہ ہم یہاں موجود ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے 3 معصومین باقاعدہ روایات جو ہے وہ زیارت کے لیے، ورنہ خود دیکھیں تو 4 معصومین متواتر جو ہے، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 4 معصوم کسی ایک خاتون کے لیے ایسے الفاظ بیان کریں۔ 4 معصوم، یعنی معصوم کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ معصومین ہے۔ امام جو ہے وہ خود انسان کامل ہے، عبد صالح ہے، یعنی اس کا کمال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہوں اور ایک نہیں کہے، 4 کہیں، تو آپ خود سوچیں اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس یہ ادراک آپ کو خود کی بولے کہ ہستی میں آخر کیا ہے ایسا کہ جو ہے وہ 4 معصوم ہمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو غش آل محمد ہے، یعنی تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں، اور جو زیارت ہم پڑھتے ہیں یہ زیارت خود معصوم نے تعلیم دی ہے۔ یعنی یہ زیارت ایسی نہیں ہے کہ عربی میں کسی نے لکھ دی ہو اور آپ آگے پڑھیں، نہیں، خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خود امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے یہ زیارت کہ کس طرح آپ کو آنا ہے اور زیارت جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ خب زیارت کے معنی کیا ہیں؟ زیارت کے معنی کیا ہیں؟ اردو کے اندر زیارت کیسے کہتے ہیں آپ؟ زیارت ہمارے ذہن میں مفہوم زیارت کا کیا ہے؟ مثلا ہم کسی جگہ پہ جائیں اور جگہ کو دیکھ کے آئیں، جبکہ زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں۔ یہ جو ہم یہاں آئے ہیں، ہم کیا ملاقات کرنے آئے ہیں یا نہیں کرنے آئے؟ اب آپ جب یہاں سے انشاءاللہ خیریت سے اپنے گھروں کو واپس جائیں تو آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کہاں گئے تھے، کہاں زیارتوں پہ گئے تھے؟ آپ بولے جی قم المقدسہ، بی بی کے حرم میں گئے تھے، تہران میں گئے تھے، مشہد مقدس میں گئے تھے۔ اگر آپ کربلا سے بھی آ رہے ہیں تو ہر جگہ سے آپ زیارت کرتے۔ تو کوئی آپ سے پوچھے خب زیارت میں کیا ہوا، تو آپ کیا بولیں گے؟ بہت سردی تھی، سردی بہت زیادہ تھی، رش بہت زیادہ تھا۔ لوگ بولیں گے کہ زیارت کی کہ نہیں کی آپ نے؟ اب آپ بولیں گے نہیں، پتھر بہت اچھے تھے، انگوٹھیاں بہت زیادہ تھیں، تسبیح بہت اچھی تھی۔ آپ سے وہ پوچھے نہیں آپ زیارت کرنے گئے تھے یا نہیں، زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ زیارت کے معنی کیا ہیں؟ ملاقات کے۔ کیا آپ کی ملاقات ہوئی جس کی زیارت پہ آپ گئے تھے؟ کیا آپ اس سے مل کر آئے، یا ایون کیا آپ نے خود سوچا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے؟ میں جو یہاں آیا ہوں مطلب در و دیوار گھوم کے واپس چلا جاؤں؟ اگر میرے وجود میں، میرے باطن میں کوئی روشنی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ میں در و دیوار کی زیارت کرنے آیا ہوں، میں اس ہستی کی زیارت کر کے نہیں گیا۔ یہاں رکاوٹ کہاں پر ہے؟ رکاوٹ کیا صاحب حرم میں ہے یا میرے اپنے اندر ہے؟ تو یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں اولیاء خدا، آپ رات کو یہیں پر ہیں، آپ کبھی رات کو آئیں دیکھیں کیسے لوگ جو ہے وہ کوئی قنوت میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی گریہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب حرم تو عطا کر رہے ہیں لیکن لینے والوں کے اندر وہ ظرفیت نہیں پائی جاتی۔ عزیزان محترم، خوب یہ زندگی میں ہو سکتا ہے موقع پھر نہیں ملے۔ زندگی ویسے بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، ویسے بھی مجلس ترحیم ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی انسان دنیا سے چلا جائے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں، خوب کیا یہاں سے جانے کے بعد بھی کچھ مل سکتا ہے ہم لوگوں کو؟ عزیزان محترم، وہی ہے کہ اگر انسان کچھ کام اپنی زندگی میں ایسے کر جائے جو اس کے جانے کے بعد اس کو جاتے رہیں تو اس کو باقی صالحات کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو زندگی میں ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں پانی کا کنواں، پانی کا پمپ، کہیں مسجد میں اینٹ لگوا دی، کہیں کوئی ایسا کام کروا دیا جو کار خیر آپ کے مرنے کے بعد چلتا رہے گا، وہ کام آپ کے اکاؤنٹ میں یعنی مرنے کے بعد آپ کے عالم برزخ میں آپ تک جاتا رہے گا۔ اب یہ مجلس بھی ایسی ہے، یعنی ہم فزیکلی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ یہاں پر پڑھیں، سنیں، نیاز کھائیں، چلے جائیں، اس سے محروم کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن خود مجلس کے اندر قرآن پڑھنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، سید الشہداء پر گریہ کرنا، یہ خود ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جس کے لیے ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں اس تک بھی پہنچتا ہے۔ خود کیسے پہنچتا ہے؟ شب جمعہ عزیزان محترم، اور ضروری بھی ہے کہ ہم اپنی موت کی طرف توجہ کریں کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب جو ان کی داستان راستان میں اس میں واقعہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے جو ہے وہ ذہن عالی میں اس کو منتقل کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ رہے کہ مرنے کے بعد چیزیں کس طرح مرحوم تک پہنچتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ یہاں سے کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو دیکھا کہ قبر میں جو ہے وہ آگ ہے، پھر کافی عرصے کے بعد دوبارہ ان کا وہاں سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ اس کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ پروردگار سے پوچھا، پروردگار ماجرا کیا ہے؟
کیسے؟ یہ تو پہلے مشکل میں تھا. کہا اس کی اولاد میں سے کوئی ایک شخص تھا جس نے ٹوٹا ہوا پل بنا دیا, اس پل سے لوگ گزر کے جا رہے تھے, اس کام کی وجہ سے اس کی قبر میں سے عذاب کو ہٹا دیا. یعنی اچھی اولاد, نیک اولاد باقت صالحات ہے. عزیزان محترم, اگر آپ اس کی صحیح تربیت کر دیں تو یہ سلسلہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جاتا رہے. شہید دستگیب اپنی کتاب میں ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اور انتقال کے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے. انہوں نے دیکھا, بابا سے, اپنے والد سے پوچھا کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر عالم برزخ ہے, دوسری جگہ ہے, معاملہ کیا ہے, کیسے عذاب کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم سنتے ہیں قبر میں عذاب ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ کیسا ہوتا ہے عذاب؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس عالم کو, یعنی وہ دوسری دنیا ہے, اس کو یہاں کے ساتھ سمجھا نہیں سکتا آپ کو, لیکن مثال دے سکتا ہوں. کہا کہ جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور فرار نہ ہو, بھاگ نہیں سکتے آپ, اور آپ کے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں, تو کہا قبر کا عذاب ایسی ہے, اور بالکل ایسی ہے. یہاں آپ کو تکلیف ہو, یہاں آپ کو چوٹ لگے, یہاں آپ بیمار ہوں, تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے, کسی کے پاس چلے جائیں گے جو آپ کی مدد کرے, جو آپ کو اس مشکل سے باہر نکال دے. قبر میں کہاں جائیں گے؟ قبر میں کس کے پاس جائیں گے؟ قبر میں فرار نہیں ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہم اپنے والد سے, کہ یہ جو ہم مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں, کسی کو لباس دے دیتے ہیں مرحوم کے لیے کہ اس کو کیسے پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے ایک کمرہ ہو, اور کمرے میں شدید گرم دھواں ہو, سانس نہ لی جا سکے, اور کھڑکی کھل جائے اور اس کھڑکی سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے, تو کیسا محسوس کرو گے؟ کہا قبر میں ایسے ہی ہے, جب تم ہمارے لیے کچھ بھیجتے ہو تو وہاں پر ہمیں ایسے ہی تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے. ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو بخش دیں. اللہم صلی علی محمد. یعنی آپ کی ایک یہ صلوات ابھی اسی ٹائم آپ کے مرحومین کی قبر میں کیا کھل گئی؟ یہ کھڑکی. اور یہاں سے اب اگر آپ یہاں پر ہیں اور آپ زیارت کرنے جائیں گے انشاءاللہ, یا کر کے آئیں گے, اگر آپ کی زیارت کی نیت ہو جائے کہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے کر رہا ہوں, اپنے آباء و اجداد کی طرف سے, تو آپ یقین کریں اس ٹائم یہ ایک نور جو ہے ان کی قبر کے اندر جائے گا. وہ معرفت, ادراک یہی ہے کہ انسان کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ پتا ہو انسان کو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں ہوں, اور میں کہاں جا رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی مر جاتا ہے ہم جملہ پڑھ تو دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ فلسفہ کیا ہے کہ میں آیا جہاں سے تھا, میں وہاں سے آیا ہوں, اور پھر میں نے وہیں جانا ہے. جہاں سے انسان آیا ہے اس نے وہیں واپس جانا ہے. اب آنا اور جانا ہے. انا للہ و انا الیہ, صرف واو درمیان میں ہے, تھوڑی دیر, یعنی بس وقفہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کا ہے, آئے ہو اور واپس جانا ہے. لیکن ہم اس واو میں اتنا زندگی گزارتے ہیں کہ سب کچھ ایسے رہتا ہے جیسے ہم نے یہی رہنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے مرنا ہے, لیکن یقین پر نہیں ہے. ہم زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے یہاں سے واپس نہیں جانا. کئی لوگوں کو کندھا دیتے ہیں, کئی لوگوں کو قبر میں اتارتے ہیں, لوگوں کی مجلس بھی بڑھائے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. عزیزان محترم, اور جب جانا ہے تو وہاں حساب کتاب کچھ اور ہے, وہاں معاملہ کچھ اور ہے, وہاں مالک یوم الدین ہے. لا یمکن الفرار, دعائے کمیل آپ نے ابھی پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے, شب جمعہ ہے, کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. تو پھر میں اس دنیا میں کہ جہاں میں نے تھوڑی دیر رہنا ہے اس میں اپنی مرضی کیوں کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم, امام بہرحال بی بی کے جوار میں بیٹھے ہیں, اور خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خود امام فرماتے ہیں کہ من زار المعصومہ فی القم, کہ جس نے
بی بی معصومہ یعنی میری بہن کی کم میں زیارت کی کمن زارن، اس نے میری زیارت کی، یعنی یہ خاتون کی زیارت کو امام کیا کہہ رہے ہیں، میری بہن ہے لیکن مقام ایسا ہے کہ جس نے زیارت کی میری زیارت کی۔ بس اسی حوالے سے کہ بہرحال کیونکہ یہ زیارت ان کی زیارت کے برابر ہے، ایک ان کی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہیں اور آپ سے التماس سے دعا۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، کسی نے امام سے سوال پوچھا کہ مولا آپ کی صبح کیف اصبحت، تو آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ اور یہ سب ہمارے لیے ہے یقیناً امام کا مقام، امام جب چیزوں کو ادراک کرتے ہیں، امام کی گفتگو خدا کے لیے ہے، وہ یقیناً بعض اوقات ہم جب دعاؤں کے جملے سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں یہ امام نے صرف ہمارے لیے کہی ہوگی، نہیں ہے جان محترم، جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے وہ توحید کے آگے اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ خود صحیفہ سجادیہ آپ اٹھائیں، جو امام سجاد علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہ کیسی ہے کہ یا غنی الاغنیاء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، انا افقر الفقراء، میں فقیروں اور محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں، کیونکہ ان کی معرفت خدا کے مقابلے میں بہت بلند ہے، ہم شاید اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اسی لیے جب وہ اس بزرگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے اسی حساب سے پیش کرتے ہیں۔ امام سے جب پوچھا کہ مولا آپ صبح کیسے کرتے ہیں، تو امام کیا فرماتے ہیں، میں صبح ایسے کرتا ہوں اجل منقوص، یعنی میری موت میرے آگے، یعنی میری زندگی کا ہر روز گر رہا ہوتا ہے اور میرا قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی میری صبح آج کیسے ہوئی، دنیا کیسے صبح کر رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ آج میں 20 سال کا ہو گیا، آج میں 30 سال کا ہو گیا، بلکہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ میری صبح ایسے ہو رہی ہے کہ میری زندگی موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، میری زندگی کا دن گر رہا ہے، گر رہا ہے، ایک سرمایہ ہے، زندگی ایک سرمایہ ہے۔ امام جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کم ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ بہرحال ابھی تو سردیوں کا موسم ہے، برف پگھل ہی جائے گی، باہر تو برف پگھلنے والی نہیں ہے، پڑی تو پڑی رہ جائے گی، لیکن گرمیوں کے اندر آپ برف کو باہر رکھیں تو برف کیا ہو جاتی ہے، پانی ہو جاتی ہے، اب آپ اس کو جتنی گرمی ہوگی نارمل میں ٹیمپریچر میں وہ پگھلتی جائے گی۔ زندگی سرمایہ ہے، یہ جو 24 گھنٹے ہیں، پھر ملٹی پلائی بائی 7 ہے، پھر ملٹی پلائی بائی جو ہے وہ 30 دن ہے، پھر اس کے بعد پھر ملٹی پلائی بائی 12 ہے، یعنی پورا ایک سال ہے، 365 دن، یہ سرمایہ ہے، یہ سرمایہ پگھل رہا ہے، یہ زندگی کے دن جو سوئی آگے کی بڑھ رہی ہے، یہ صبح اور شام جو ہو رہی ہے، یہ میری زندگی گھل رہی ہے، لیکن کیا میں سرمایہ سے استفادہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں اس وقت کو استعمال کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اس عالم میں کیش ہوگا؟ کیا میرے عمل، میری گفتگو، میری نگاہیں، کیا میں اپنی زندگی کے اندر، خوب اسلام جو ہے وہ ہم سے کو بہت زیادہ چیزیں نہیں مانگ رہا ہے جان محترم، اسلام کہتا ہے بس واجبات ادا کرو۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حرم میں ان کا جو ہے وہ مرکز مبارک ہے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ بہترین عمل کے لیے انسان کے پاس کوئی وظیفہ، کوئی کمال پہ پہنچنے کے لیے وظیفہ، ان کا واجب پہ عمل کرو، حرام کو ترک کر دو، تو کہا بس یہی ہے، کہاں بس یہی ہے، یہی کر لو، بڑی بات ہے۔ آج کا دور آپ کے سامنے، آج واجب پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، حرام حلال ہو چکا ہے، آپ کیسے اس کو ترک کریں گے؟ آج معاشرے کے اندر حرام اتنا مکس ہو گیا ہے کہ اسے جدا کرنا آسان نہیں ہے، انسان تشخیص نہیں دے پاتا، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام اتنا رائج ہو گیا ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہ زندگی سرمایہ ہے جان محترم، تو میں کیا کر رہا ہوں زندگی کے اندر؟ کیا میری زندگی میں صبح ہوتی ہے قرآن ہے؟ کیا میری زندگی میں حقوق العباد ہیں؟ کیا میری زندگی میں کار خیر ہے؟ بعض اوقات انسان مصلی پر ہو، ہاتھوں میں انسان جو ہے وہ تسبیحاں لے، لیکن اس سے اس کے گھر والے ناراضی ہوں، اس سے بہن بھائی ناراضی ہوں، وہ کہاں جائے گا؟ اور یہی زندگی جس کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا کچھ بنا لیا، سب کھوکھلا ہے جان محترم۔
آج معاشرے کے اندر جو چیز سب سے زیادہ انسان کو نقصان دے رہی ہے وہ اس کے آپس کے رشتے ہیں. گو کہ یہ رشتے اس لیے تھے کہ ان کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچے، مگر وہ انہی رشتوں کے ذریعے سے خدا سے دور ہو رہا ہے. یقیناً خدا اسی کا حساب کتاب لے گا. چاہے قرآن کے اندر اولاد جہاں زینت ہے وہاں اولاد فتنہ بھی ہے، جہاں پر پیسہ جو ہے وہ زینت ہے وہیں پر پیسہ فتنہ بھی ہے. لیکن اگر یہی ساری چیزیں اللہ کی خاطر استعمال ہوں تو انسان اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. اور یہ جو آج کا دن گزر جائے گا یہ واپس نہیں آئے گا، اور نہ آپ کو یہ مہلت دی جائے گی. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص موت کا فرشتہ ملاقات ہوئی اور اس سے ریکویسٹ کی کہ جب میرا وقت آئے تو مجھے تھوڑا پہلے بتا دینا تاکہ میں اپنی تیاری کر لوں. ان کا ٹھیک ہے. وقت گزر گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، کہا کہ چلو بھائی تیاری. کہا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا پہلے آ جائیے گا تاکہ میں اپنی معاملات کو پیک کر لوں. تو موت کے فرشتہ کہتا ہے کہ میں آیا تھا. کہا کب آئے تھے؟ کہا جب تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا میں آیا تھا، تم باتوں میں مشغول تھے. کہا تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا میں آیا تھا، تم وہاں جنازے میں کھڑے ہو کر دنیا کی باتوں میں مشغول تھے. میں تو آیا تھا، میں نے تو تمہیں نشانی دی تھی. اور جانے محترم کہتے بھی ہیں کہ جب آس پاس لوگ جانا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی باری بھی آنے والی ہے. تو اپنے معاملات کو پیک کر لیں. سال کے بعد انسان اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ کو کیا کرتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ کو بولتا ہے کہ اس کو چیک کر لے، آڈٹ کر لے، حساب کتاب دینا ہے، ٹیکس دینا ہے، پروفٹ نکالنا ہے. زندگی ایسی ہے، اور زندگی کا آڈٹ ہر رات کو ہونا چاہیے. اس لیے علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے سارا دن کیا کیا. اگر اچھا کام کیا خدا کا شکر کرو، اور اگر برا کام کیا توبہ کرو اور ارادہ کرو کہ کل نہیں کرو. کیونکہ خود سونا آدھی موت ہے. روح جب نکلتی ہے، جب آپ سوتے ہیں تو روح آپ کے بدن سے نکل جاتی ہے، لیکن کیونکہ موت کامل نہیں ہوتی اس لیے بدن کے ساتھ اختیار ہے. جب آپ کو کوئی جھنجھوڑتا ہے تو آپ کی روح فوراً واپس آ جاتی ہے. لیکن اگر یہ روح بدن سے تعلق کو توڑ دے، کتنے لوگ آپ کے سامنے سوتے رہ گئے. جانے محترم امام کیا فرما رہے ہیں؟ موت جو ہے وہ میں صبح ایسے کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا دن گر رہا ہے موت کے قریب. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسا کرتا ہوں کہ میرا اعمال، میرے زندگی کے اعمال محفوظ ہیں. یعنی جو انسان عمل کر رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں لکھے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جو اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ہماری طرح تھوڑی ہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں. وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. اب چاہے آپ کا عمل اچھا ہو چاہے آپ کا عمل برا ہو. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دوست تین طرح کے ہوتے ہیں. جو قربت رفاقت جو انسان دنیا مناتا ہے وہ تین طرح کی ہے. ایک اس کے اپنے دوست جو ہوتے ہیں، وہ دوست تب تک اس کے دوست ہوتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے. جب وہ مرتا ہے تو دوست سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ جنازہ کب ہے. بس اس کے بعد جنازہ کب ہے، بہت ہوا جنازے پہ آئیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے بس. کہا دوسرا اس کا جو گروپ ہے، گروہ جو رفاقت کا ہے، وہ اس کے بیوی بچے اس کے اقارب. وہ کب تک ہوتے ہیں؟ کہا وہ دفنانے تک ہوتے ہیں. دفنا دیا اس کے بعد کیا ہو گیا؟ گھر چلے گئے، یا جائیداد تقسیم ہوگی، یا سوئم کی مجلس کب ہونی ہے، چیلوں کب ہونا ہے، اس کے بعد ختم. شاید
کوئی شاذ و نادر کوئی اولاد ہو. جانے محترم یہ حقیقت ہے زندگی کی. اس حقیقت کو چاہے تلخ ہے اس کو خود درک کریں. کسی کی اولاد ہے, شاید کوئی اولاد ہے, میں نے بہرحال ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا, ہوں گے ایک آدھ دو کچھ لوگ کہ جو مرنے کے بعد اپنی ماں یا باپ کی قبر پر رات کو بیٹھے ہوں. کہاں بیٹھ وہ ماں باپ, وہ ماں جو اسے ساری رات خود گیلے پہ بیٹھے اور بچے کو خشک پہ سلاتی ہو, وہ ماں جو اس کے لیے ساری زندگی جاگتی ہو, وہ اولاد اس کی قبر پہ بھی نہیں بیٹھتی ہے. جانے موت امام کا فرمان ہے. یہ وہ کب تک ہے؟ امام انسان کے ساختار سے واقف ہے. امام جانتا ہے اس مخلوق کو یہ کیسے بنی ہے. نہج البلاغہ امام نے کیا کہا تھا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے, سلونی سلونی, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے مانگوں. آج دنیا آسمان کے راستے ڈھونڈ رہی ہے. آج آپ کے سامنے ٹیلیسکوپ ہزاروں گلیکسیز کو, کہکشاؤں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. آج جو ہے وہ راکٹ کے ذریعے سے انسان مارس پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر یہ لوگ, آج کے لوگ امام کے سامنے ہوتے تو یہی پوچھتے کہ مولا ہم کیسے جائیں, لیکن ظاہر اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی معرفت نہیں تھی, لوگوں نے سوال نہیں پوچھا. لیکن امام نے یہ نہیں بتایا راستے مجھے پتہ ہے, نہیں بتائے نہیں امام نے. کیوں نہیں بتائے؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ انسان ترقی کرے گا, راستے ڈھونڈ لے گا, مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا. اسی لیے نہج البلاغہ میں انسان بننے کا فارمولہ ہے کہ امام جانتے ہیں اس کو اندر سے یہ کیسا ہے یہ. اسی لیے امام نے کہا تیسرا گروہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ رہے گا, اور وہ کیا ہے؟ تمہارا عمل, چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو, وہ تمہارے ساتھ رہے گا قیامت تک تمہارے. اسے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اب انسان نے نیکی کی ہو, کوئی چھین سکتا اس سے؟ نہیں چھین سکتا. انسان نے برا کام کیا ہو, گناہ ہو, خدا نہ خواستہ, دنیا کا کوئی کیمیکل ہے, دنیا کا کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے جو انسان کے گناہ کو دھو دے؟ نہیں دھو سکتا, سوائے استغفار کے, سوائے توبہ کے, سوائے گریہ کے. شب جمعہ مفاتیح الجناح کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جو شب جمعہ استغفار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں, خاص طور پہ جوان, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اگر ایک آنسو اس کی آنکھ سے خدا کی بارگاہ کے لیے, عزیزان موت, کوئی کون گناہوں کو معاف کرے گا اس ہستی کے علاوہ؟ قرآن پروردگار سورہ حجرات میں قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے سیئات, تمہارے گناہوں کو حسنات میں بدل دوں گا, نیکیوں میں بدل دوں گا. تو اسی بارگاہ میں جائے انسان جس دنیا کا خاصہ یہ ہو کہ جس نے چھوڑ جانا ہے, کوئی جنازے پہ چھوڑ جائے گا, کوئی قبر میں چھوڑ جائے گا, تو اس سے اتنا ہی دل لگائیں, اور اس سے دل لگائیں کہ جس نے چھوڑنا نہیں ہے انسان. انسان اپنی زندگی میں اس سے رابطہ پیدا کرے کہ جس نے اس عالم میں ہمارے لیے کچھ کرنا ہے. جانے محترم, اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں تعلیم دی ہے. آگے ماہ رجب آنے والا ہے, جو لوگ بہرحال یہاں پر ہیں پھر چلے جائیں گے, بہرحال اس ماہ رجب سے فائدہ اٹھائیں. رجب, شعبان اور رمضان, یہ 3 ایسے مہینے ہیں کہ جو انسان کے باطن کو صاف کرتے ہیں. خاص طور پہ ماہ رجب کے آخری کے روزے, حدیثوں میں بیان ہوتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو روح جب بدن سے نکلتی ہے تو ایسا ہے جیسے 300 تلواروں کی نوکیں ہوں اور بدن پہ چپ رہی ہوں. آسان ہے یہ کہنا, آسان ہے, مگر یہ آسان نہیں ہے. جانے محترم, یہاں سوئی چپ جائے انسان چیخے مارتا ہے. لیکن جس نے ماہ رجب کے آخر کے روزے رکھے ہوں اس کی روح خوشبو کی طرح بدن سے نکلتی ہے. خوب انسان بہرحال ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے, یہ چیزیں یہی کام آئیں گی. جانے محترم, دعائیں ہیں, مناجات ہے, زیارت ہے. جس نے رجب میں زیارت کی ہوگی اس کے لیے قیامت میں الگ سے آواز آئے گی, اینا رجبیون, رجب والے کہاں ہیں؟ جو رجب والے ہوں گے وہ الگ سے کھڑے کیے جائیں گے. جانے محترم, وہ بہرحال امام فرماتے ہیں کہ میں نے صبح ایسے کی ہے کہ میرا عمل محفوظ ہے. ہم سب کے عمل محفوظ ہے. جانے محترم, میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں آپ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں, میں آپ کے سامنے منافقت کر سکتا ہوں, میں آپ کو نظر کچھ اور آؤں اور میرا اندر کچھ اور ہو,
لیکن میں اپنے پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں اپنے خدا کے سامنے کیا کروں گا؟ خدا تو میرے باطن سے واقف ہے. نہ صرف خدا بلکہ وہ انبیاء، اولیاء، ائمہ، معصومین واقف ہیں. شخص جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آتا ہے، امام کا چاہنے والا ہوتا ہے. امام اس سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے بھائی کے کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے معاملے میں احتیاط پہ عمل کرتا ہے. یعنی احتیاط پہ عمل کرنا یعنی آپ کے معاملے میں ابھی حق بہت زیادہ مانتا نہیں ہے، کہ مطلب آپ حق پہ ہیں نہیں ہے، احتیاط پہ عمل کرتا ہے، یعنی کشمکش میں ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ ہم سب کے لیے کہ ہم امام کو مانتے ہیں، لیکن شاید بعض وقت میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں امام کی معرفت ہمیں نہیں ہوتی. امام نے فرمایا اپنے بھائی سے پوچھنا کہ فلانی جگہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط پہ عمل کیوں نہیں کی. یہ سننا تھا، اسے تو ماجرا نہیں پتا. یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، تمہارا پوچھ رہے تھے. کہا میں نے کہا وہ احتیاط پہ عمل کرتا ہے آپ کے معاملے میں. تو امام نے مجھے بولا کہ فلانی جگہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط پہ عمل. کہا ماجرا کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. کہا کیوں؟ کہا وہاں کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں ایک تاجر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس کی ساتھ کنیز تھی، میرا دل جو ہے اس کی کنیز پہ آ گیا. میں نے تاجر کو کسی طریقے سے اس کو کسی کام پہ بھیج دیا اور مجھ سے اس درخت کے نیچے گناہ، مگر کہا میرے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا. امام صرف مسجد اور امام بارگاہ میں نہیں ہے جانے میں. امام کے پاس ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں. شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے کل. زن محترم یعنی امام کے ظہور کا دن ہے کل، اور ہم سے ہمارے امام کا پوچھا جائے گا. ہم سے کوفہ کے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کوفہ والوں نے مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کوفہ کا. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کربلا میں کتنے لوگ امام کے ساتھ تھے، پوچھا نہیں جائے گا. ہم سے یہ پوچھا جائے گا 2023 میں تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. ہم کیا جواب دیں گے اپنے وقت کے امام کے لیے؟ ہفتے میں 2 دفعہ روایات کہتی ہیں ہمارے اعمال ہمارے امام تک پہنچتے ہیں. تو میرے جو عمل امام تک پہنچ رہا ہے، کیا میں اپنے امام کو خوش کر رہا ہوں یا اپنے امام کو رولا رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم، آیت اللہ تقی باف کی کہ جن کا مرقد مبارک حرم کے اندر ہے، کہتے ہیں میں نجف میں ہوتا تھا، نجف سے میں ایران آ رہا تھا تو بائی روڈ سفر کرتے ہوئے، جو لوگ بائی روڈ زیارتوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، مہران سے اللہ بارڈر ہے، وہاں سے ایلام کی پہاڑیاں ہیں اور روڈ جو ہے وہ اس طرح ہے نیچے کی طرف اترتا. کہا شدید سردیاں تھیں، اس سردیوں میں برف تھی جیسے آج کل کا موسم ہے. کہا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رات کو سفر کرنا سخت ہے، تو میں ایک قہوے خانے میں دیکھا کہ میں کہیں رات گزار لوں. میں جیسے ہی قہوے خانے میں گیا تو وہاں دیکھا میں نے لوگوں کو کہ لوگ جو ہے وہ قمار بازی میں اور غلط چیزوں میں تھے. تو میں نے بولا میں یہاں بیٹھتا ہوں، ان کو امر بالمعروف کرتا ہوں تو اثر ان کو ہوگا نہیں، اور یہاں بیٹھوں تو میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں نے دیکھا باہر درخت کے نیچے سخت سردی میں درخت کے نیچے ایک سید بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا تقی باف کی ادھر آؤ، ہمارے پاس آؤ، وہاں بیٹھنا تمہارے لیے مناسب. کہا میں اس درخت کے نیچے اس سید کے ساتھ بیٹھا رہا. کہا رات گزر گئی، نہ مجھے سردی کا پتہ چلا نہ مجھے اس موسم کا پتہ چلا. فجر ہوئی، میں نے نماز پڑھی ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی، اب چلنا شروع. جب ہم چلنا شروع ہوئے تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ وقت کا امام ہے. کہا جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تب مجھے امام نے کہا صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے، اللہم صلی علی محمد
محمد وعجل اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم محمد وآل محمد. بس میں زیادہ مزاحم نہیں عزیزان محترم، بہرحال میں تھوڑی دیر مصائب کے چند جملے بہرحال آپ سے التماس سے دعا کہوں گا. تو جیسے ہی اس نے جب پتہ چلا کہ امام ہے تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو بس اب ہم رخصت ہوتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو امام نے کہا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. عزیزان محترم کہنا بڑا آسان ہے، امام کے سامنے حاضر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. ہر کوئی معرفت نہیں رکھتا. یہاں آج ہمارے دل میں تو ہوتا ہے ہمیں امام کی زیارت ہو جائے، یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں امام کی زیارت ہو، لیکن وجود میں اتنی طاقت بھی تو ہو کہ معصوم کے سامنے کھڑا رہے. انسان کے اندر طاقت ہو. آیت اللہ حیدر عاملی جو آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، وظیفہ لیا اپنے استاد سے امام کی ملاقات کے لیے، اور کتنے 40 ہفتے مسجد سیلا، 40 ہفتے. جیسے ہی 40 ہفتے پورے ہوئے مسجد کے اندر دیکھا نور آ گیا. نور جب قریب آنے لگا نا وہیں انہوں نے کہا مولا رک جائیے، میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے وجود کو قریب کر پاؤں. انسان ضعیف ہے، کمزور ہے. جانے محترم گناہوں کے بوجھ نے اس کو دبا دیا ہے، احساس نہیں ہوتا. آیت اللہ تقی بافقی نے کہا مولا میں چلوں آپ کے ساتھ؟ کہا نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کہا مولا پھر میری آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ تو امام نے فرمایا اس سفر میں 2 دفعہ ہم پھر تم سے ملیں گے. یہ کہہ کر خوش ہو گئے. کہا مولا کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا کم میں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے یہاں. کہا کم میں ملاقات ہوگی، اور پھر جو ہے وہ جب تم خراسان کی طرف جاؤ گے تو سبزہ زار میں ہم تم سے ملیں گے. اور یہ عشق میں، شوق میں انسان کو پتہ چل جائے کہ میری ملاقات ہے وہ بھی امام سے. تو کہا میں کم، کہا میں نے 3 دن گزارے کم میں مگر میری ملاقات نہیں ہوئی. میرا دل بڑا ٹوٹا کہ امام نے تو کہا تھا، اور کیسے ہو سکتا ہے امام نے کہا ہو. خیر یہاں سے نکل گئے. جیسے ہی سبزہ زار پہنچے تو دیکھا ابھی سوچ رہے تھے کہ امام سے ملاقات ہوگی، پیچھے سے ہاتھ آیا اور امام پہنچ گئے. کہا مولا آپ نے تو کہا تھا میری کم میں ملاقات ہو. کہا ہاں یہ باب جواد والی طرف یہ جو جگہ ہے ادھر کی طرف غالباً انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ایسی سائٹ پر کہ اس زمانے میں بہرحال اس طرح نہ حرم تھا نہ دروازہ، لیکن یہی والی طرف کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ کہا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس مگر تم سے کوئی خاتون سوال پوچھ رہی تھی فقہی مسئلہ، اور تم نظریں جھکائے کھڑے ہوئے تھے، میں تمہارے برابر میں تھا. عزیزان محترم ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے برابر میں کھڑا ہونے والا شخص ہمارا امام. عزیزان خوب انسان کو اپنے آپ کو حواس میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کنٹرول ہو رہی ہے. ہم دنیا کے کیمروں سے ڈرتا ہے انسان، ہاں ڈرتا ہے. ہمارے بعض ملکوں میں تو خیر نہیں ہے، میں یورپ انگلینڈ میں تو انسان ذرا سی سپیڈ تیز نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیمرے اتنے لگے ہوئے ہیں. انسان یہ نہیں کر سکتا، کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ چالان آ جائے گا، جریمہ دینا پڑے گا، ٹکٹ پڑ جائے گا. لیکن خدا کا کیمرہ جو 24 گھنٹے آن ہے، یہ خدا کا شکر کریں کہ اپنے رسول کے صدقے میں وہ ہم میں جریمہ نہیں لگاتا، وہ ہم پر کوئی چالان نہیں لگا رہا. ورنہ جو میرا عمل ہے اگر مجھے فوراً چالان آ جاتا، پھر جیسے پہلی امتوں کے ماتھوں پر ان کے گناہ آ جاتے تھے. یہ رسول کا صدقہ ہے عزیزان محترم، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. بس میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. عزیزان محترم خدا کا شکر کریں کہ ایک شب جمعہ میں حرم مقدس کے اندر ہے. نہیں پتا پھر زندگی میں کب انسان کو توفیق ہو، کب انسان قبر کے اندر ہو. آج کل جو دنیا کے حالات ہیں ویسے انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان چلتے چلتے دنیا سے چلا جاتا ہے. بہتر ہے کہ بس انسان یہ دعا کرے کہ عاقبت خیر ہو، حق پہ موت ہو اس کی، خدا اس سے راضی ہو. رضایت بہت مہم ہے. اگر اللہ راضی ہو تو انسان، پروردگار ارشاد فرماتا ہے
کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے، اگر تو اس پر راضی ہو جا جو میں نے تجھے دیا ہے، چاہے کم ہی کیوں ہو، تو میں بھی تیرے کم عمل پہ راضی ہو جاؤں گا۔ راضی رضایت، زندگی تھوڑی ہے، جو دیا ہے اس کا شکر کرے، جو نہیں ہے اس کے لیے اتنا اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ مارے۔ یہی شکر انسان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہاں آئے ہیں، یہاں دنیا مانگیں، بے شک مانگیں، لیکن دنیا کیا دے گی انسان؟ یہاں وہ مانگیں جو دنیا میں نہیں ملتا، یہاں باطن مانگیں، یہاں نماز شب مانگیں، حرم میں آئے ہیں تہجد کی نماز مانگیں، دعا مانگیں، رات کو گریہ مانگیں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یا شیخین میں قبرستان ہے، وہاں جائیں، زیارت کریں، وہاں پر ان کی قبر مقدس ہے۔ جب سحر ہوتی تھی تو آسمان کو دیکھ کر روتے تھے، پانی کو وضو سے پہلے دیکھ کر روتے تھے، وضو کر کر پھر روتے تھے، مشہور تھے، اتنا گریہ تھا۔ کس کے لیے گریہ تھا؟ جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا روتا ہے ظالم ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ پاک ہیں، یہاں پر آئے ہیں، مجھے احساس نہیں ہے، میری زندگی گزر رہی ہے، مجھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی رات کو مجھے رونا نصیب ہو جائے، کبھی میں سجدے میں گریہ کروں خدا کی بارگاہ۔ خب میں جب کہ اپنے امام کو دیکھتا ہوں کہ اتنا گریہ ہے، اتنا گریہ ہے، اتنے سجدے ہیں، اتنا رونا ہے، جانے محترم سید الشہداء علیہ السلام کہ شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے، کہ ہم سب کا دل کربلا میں ہونا چاہیے۔ دعائے عرفہ کہتے ہیں کہ جب امام نے دعائے عرفہ کی تعلیم دی کہ عرفہ میں خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جانو امام کے آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے پوری دعا کے اندر۔ کبھی میری آنکھوں میں سے آنسو گرے، کبھی میں نے اپنے سجدوں میں خدا کی بات، یہی آنسو کام آئیں گے۔ آئیں اپنے دلوں کو روانہ کریں کربلا کی طرف۔ جانو بی بی کی خدمت میں، یہ بی بی آپ بھی اپنے بھائی کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے آئی تھی۔ یہ چند بہنیں کا ذکر جو ہے وہ مقاتل کرتا ہے۔ یہاں بی بی معصومہ نے جو ہے وہ مدینہ چھوڑا، مدینہ میں بڑے آرام سے تھی، لیکن نہیں، امام کی ولایت، اور امام کی ولایت کی خاطر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا شہر چھوڑ دیا۔ آپ کے سامنے یہاں پہنچی اور وہاں پر بی بی پہ کاروان پر حملہ ہوا، بی بی زخمی ہوئی، مریض ہوئی، 18 دن کہتے ہیں کم میں رہیں، اور اس کے بعد بی بی دنیا سے چلی گئی۔ گو کہ بی بی اپنے بھائی کو نہ دیکھ پائی، نہیں پہنچ پائی، لیکن لوگوں نے جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھایا۔ کم کے لوگ تھے، شیعان حیدرے کا رات سے، جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھایا۔ بہترین جگہ پر 2 گھوڑا سوار آئے اور انہوں نے بی بی کو دفن کیا۔ عزیزان محترم، ایک اور بہن ہے، گو کہ وہ چھوٹی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ جو بھی گیا ہے صبح سے وہ واپس نہیں آیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر خیموں سے وداع کر کر نکل رہے تھے، خیمے کا پردہ ہٹتا تھا پھر بند ہو جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر کہا، راوی بیان کرتا ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بھائی کو لپٹی ہوئی ہے، بہن جانے نہیں دے رہی، علی اکبر، مگر اسی بہن نے کیا دیکھا کہ میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے، اسے پیاس کی شدت ہے، بابا اسے لے کے گئے، اور وہ سمجھ رہی ہوگی اور یقین بھی کر رہی ہوگی کہ بھائی ہے، یہ تو چھوٹا ہے، اسے تو پانی مل جائے گا، مگر پھر وہ بھائی واپس نہیں آیا۔ عزاداران محترم کہتے ہیں کہ اس راستے میں جب بھی بی بی اس چھوٹی بچی کو پانی ملتا تھا نا،
تو وہ یہی کہتی تھی بھائی علی اصغر پانی آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ بہن آج بھی زندان میں ہے، آج بھی زندان میں اس کا حرم ہے۔ ہاں، وہ بھی واپس نہ چاہ پائی۔ وہ یہی شام کے زندان میں کہتی تھی نا، بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہا بھائی ہم کب گھر جائیں گے؟ اللہ، حسرت وہی رہ گئی۔ یہ بہنیں ہیں عزاداران موت، مگر ایک اور بہن ہے یا حضرت معصومہ، آپ نے نہیں دیکھا ایک بھائی زخمی حالت میں، ماتھے پر خون کے نشان ہیں، جگر پہ علی اکبر کا داغ ہے، کہیں پر قاسم کا داغ ہے، کہیں عباس کا داغ لیے ایک زخمی حالت میں بھائی خیمے میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی بہن سے ودا ہونے آیا ہے، آخری ملاقات ہے۔ بس آپ خود تصور نہیں کر سکتے، مقتل خاموش ہے، کوئی مقتل بیان نہیں کر پایا کہ بہن بھائیوں میں زیادہ گفتگو کیا ہوئی ہے، خاموشی ہے۔ کوئی اس درد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں کی آخری نشانی ہے جو زینب جانے دے رہی ہے۔ بس عزاداران، یہ بھی ایک بہن ہے، جیسے ہی امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو۔ امام نے عزاداران محترم، خود آپ سوچیں، ایک بہن بیوی معصومہ نہیں پہنچ پائی خراسان، نہیں دیکھ پائی اپنے بھائی کو جو زہر میں تڑپ رہے تھے، نہیں دیکھ پائی، مگر یہاں بہن پیچھے پیچھے، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو۔ عزاداران کو امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو آپ سے ودا ہو کر نکلا ہوں۔ کہا، بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے۔ عزاداران محترم، ماں کا نام سننا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام اپنی سواری سے نیچے اترے، بہن نے امامے میں تحت الحنک کو ہٹایا، گلے پر بوسے دینا شروع کیا۔ نہیں پتا ماں کی یہ وصیت کیوں تھی۔ عزاداران محترم، بس پھر کچھ دیر گزری، عصر عاشور، یہی بہن چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، تل زینبیہ پر دیکھے اور پھر اس جگہ کو دیکھے کہ جو امام کے اس جگہ ہے کہ جہاں امام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بہن دیکھتی رہی کہ شمر جو سینے پر بیٹھا ہے، جب اس نے کند خنجر چلانا شروع کیا، عزاداران محترم ماں کی وصیت سمجھ میں آئی کہ ماں نے وصیت کیوں کی تھی۔ بس عزاداران محترم، یہ بہن اس فاصلوں پر دیکھتی رہی ہے۔ شاعر اپنی زبان میں بیان کرتا ہے کہ خیموں سے قتل گودیے گاہ تک دوڑتی رہی، خیموں سے اس مقام تک دوڑتی رہی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، ہاں جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور ایک ماں جو مدینے سے آئی دشت کربلا میں بے ہوش پڑی تھی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان اسبار آنکھوں کا واسطہ، تجھے شب جمعہ، شب زیارت شہید الشہداء کا، تجھے حرم حضرت معصومہ میں بی بی کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں، پروردگار ان کی
تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، جن کے ایصال ثواب کے لیے ہے، جتنے حاضرین ہیں ان سب کے محرومین کو پروردگار آج کی رات ان کی قبر میں آسانی فرما، ان کی قبر میں بی بی کے صدقے میں ایک زیارت کا نور ان کی قبر میں فرما، ان کی قیامت میں ہم سب کی، ہمارے محرومین کے سب کی پروردگار جو ہے وہ اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار زمانہ پر آشوب ہے، فتنے کا دور ہے، ہمیں اس فتنے میں کامیابی عطا فرما۔ علماء کرام، مراجعین کرام کو طول عمر و سلامتی عطا فرما۔ دشمنان اسلام کہ جو ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ مسلمان جہاں جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیارت کو معرفت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو زائرین پروردگار یہاں پر موجود ہیں انہیں خیریت سے اپنے گھروں کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جو طالب علم یہاں موجود ہیں جس مقصد کے لیے وہ اپنے گھروں سے آئے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، کینسر کے مریض ہیں، اور بھی مریض ہیں، حاضرین میں لوگ مریض ہیں، اور بہت سارے لوگ بہرحال لا علاج مرض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ICU کی حالت میں ہیں، کچھ بچے ہیں جنہوں نے ہمیں التماس سے دعا کی۔ پروردگار تجھے واسطہ ان ایام کا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا ان سب مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں اور اسیر ہیں دنیا میں پروردگار انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہے اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالح نیک اور نرینہ عطا فرما۔ آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام محرومین کو، اپنے محرومین کو، میرے محرومین کو، اور خاص طور پہ ہمارے دوست مولانا اطہر کے جو والد صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ناصر عباس رضوی اور سلیم لکشمی ایک اور صاحب ہیں ان کی، اور جتنے بھی بہرحال آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی پڑھنے والا نہ، استاد شہید سبت جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی، جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں، شہدائے اسلام ہیں، شہدائے دین انقلاب ہیں، سب کو پروردگار ان کو شامل حال رکھے۔ فاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا معصومہ یا کریمہ یا معصومہ یا بھائی سے ملنے کا دل میں ارمان ادھورا رہ گیا، یا معصومہ یا کریمہ۔ سب پڑھنا ہے، یا معصومہ کریمہ۔ مسائل افضول رہت صحابہ سے آپ جو قرب پہنچی، پھولوں سے استقبال ہوا،
لیکن بازار میں جب زینب آئی تو کیسا حال ہوا، پتھر برسائے جاتے تھے ہاتھوں میں رسل بیردار، یا معصومہ یا کریمہ۔ موسیٰ بن خزرج نے بھی گھر آپ کو جو ہدیے میں دیا، اس گھر میں عبادت کرتے ہوئے زندان بھی یاد آتا ہوگا، جہاں زینب خاک پہ بیٹھی تھی اور ساتھ سکینہ غمزدہ، یا معصومہ یا کریمہ، بلند آواز میں، یا معصومہ یا کریمہ۔ شیر پیش کرو، یہ تمام ظاہری طرف سے آپ دیوار۔ ہاں دور ہے آنکھوں سے لیکن مشہد میں وہ زندہ ہے بھائی، پر کرب و بلا کے مقتل میں زینب پہ قیامت کیا آئی، کچھ دور کھڑی وہ روتی رہی اور بھائی پہ خنجر چل گیا، یا معصومہ یا کریمہ۔ ابھی ایام کی فاتح میں وہ پہلو شکستہ بی بی اور جلتا ہوا در یاد آتا ہے، میں آپ کو فاطمہ بولوں تو زہرا کا غم تڑپاتا ہے، جب یاد بقیہ آیا تو میں آپ کے در پر آ گیا، یا معصومہ یا کریمہ۔ سیدہ کی ذریعہ تک آپ کی آواز آنی چاہیے، اتنی بڑا آواز، یا معصومہ، ماشاءاللہ یا کریمہ۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، یا معصومہ یا۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، جب آپ چلی اس دنیا سے میت کس شان سے اٹھی تھی، سب لوگ شریک ہوئے تو کے ہر 14 افراد تھے یثرب میں، زہرا کا جنازہ جب اٹھا، یا معصومہ اور بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کفن کے نیچے ہو، تدفین میں بابا آتے ہیں، ہو شام مدینہ یا تم ہو، ہے میں کیسے سناؤں تدفین معصوم سکینہ فاطمہ، یا معصومہ یا کریمہ۔ سب پڑھے نائے مولا، یا آپ کو یثرب میں بھی سمرا کا حال رلاتا ہے،
یسرف میں بی بی صغرا کا حال رلاتا تھا، بھائی سے وہ بھی مل نہ سکی، اس کو بھی غم تڑ پاتا تھا، بھائی سے کوئی بچھڑے نہ بہن، ذیشان کی ہے بس یہ دعا یا معصومہ یا کریمہ۔ اپنی حاجتوں کو اپنی زبان پر لائیے، پاک نام لیجئے، یا معصومہ یا کریمہ، بلند آواز، یا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا بنت محمد یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا امام المتقین علی بن ابی طالب، السلام علیکہ یا معز المؤمنین یا حسن بن علی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم۔ سینوں پر ہاتھ رکھ کر مولا اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ السلام السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وأختك المعصومة سلام الله عليها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا عين الحياة يا سفينة النجاة، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا لنا یا وجیہ تمام محرومین کی بلند درجات کے لیے یا وجیہ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے یا وجیہ کی رہائی کے لیے یا وجیہ تمام کے ظہور تعظیم کے لیے یا وجیہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان یا حجت ابن الحسن
تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.